فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہر عاقل اور بالغ شخص کے لیے سماعت کرنا انتہائی اہم اور ضروری ہے، کیونکہ یہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ کا مسئلہ ہے اور اس کا سامنا ہر بندہ مومن عاقل بالغ کو کرنا ہوتا ہے۔ وہ عنوان یہ ہے کہ زیر ناف اور زیر بغل بال کے مسائل۔ ان بالوں کے کاٹنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، کتنے عرصے میں کاٹنے چاہیے، کہاں سے کہاں تک کاٹنے چاہیے، ان باتوں کا جاننا ہر بندہ مومن پر لازم اور ضروری ہے، کیونکہ یہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان بالوں کا کاٹنا یہ سنت ہے اور یہ تمام انبیاء و مرسلین کی سنت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان بالوں کے کاٹنے کی مدت کتنی ہے، کتنی مدت میں یہ کاٹ لینے چاہیے، اور کتنی مدت سے اگر تجاوز کر جائے تو بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ مستحب طریقہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ زیر ناف اور زیر بغل بال کاٹنے چاہیے۔ یہ صفائی ہفتے میں ایک بار کرنا مستحب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن یہ صفائی کی جائے۔ لیکن اگر کسی بندے نے ایک ہفتہ نہیں کی تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ 40 دن تک اگر کسی بندے نے خدا نخواستہ یہ صفائی نہیں کی اور اس گندگی میں وہ ملوث رہا تو 40 دن تک وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ جب 40 دن سے وہ تجاوز کر جائے گا پھر وہ گناہگار ہوگا۔ 40 دن سے تجاوز کرنا یہ ممنوع اور مکروہ ہے۔ اس لیے افضل طریقہ یہ ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو یہ صفائی کی جائے، اور اگر کسی وجہ سے بندہ نہ کر سکے تو کم از کم 40 دن سے تجاوز ہر حال میں نہیں کرنا چاہیے۔ 40 دن کے بعد بندہ پھر گناہگار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب تیسری چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ صفائی کرنی کس چیز کے ساتھ ہے۔ تو اس صفائی کے بارے میں شریعت مطہرہ نے خاص کسی چیز کا تعین نہیں کیا۔ ہاں، ان بالوں کو اس طرح سے مونڈنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی بھی ایسی چیز استعمال کی جائے، کوئی پاؤڈر استعمال کیا جائے، کوئی صابن استعمال کیا جائے، یا دیگر جو مارکیٹ میں دستیاب چیزیں ہیں ان بالوں کی صفائی کے لیے، ان میں سے کسی بھی چیز کو اگر استعمال کر لیا جائے اور یہ صفائی ہو جائے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ ہاں، افضل یہ ہے کہ ان کو اس طرح کے ساتھ صاف کیا جائے، لیکن اگر کوئی بندہ مومن کوئی اور طریقہ استعمال کرتا ہے تو پھر بھی شرعاً جائز ہے، پھر بھی اس کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ سنت کریمہ مردوں اور خواتین دونوں کے لیے ہے، یعنی یہ صفائی خواتین نے بھی کرنی ہوتی ہے اور یہ مردوں نے بھی کرنی ہوتی ہے۔ ان میں اس سے صفائی کے متعلقہ کسی کو مرد و خواتین میں سے چھوٹ نہیں ہے، دونوں اس حکم میں شریک ہیں برابر کے۔ اور جو آخری بات ہے انتہائی اہم، کہ یہ صفائی کرنی کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے۔ بغل کا تو تعین ہے کہ جو حدود بغل کے اندر آتی ہے، جس کو بغل کہا جاتا ہے، اس ساری حدود کی صفائی کرنی ہوتی ہے۔ جو جگہ بغل کے دائرہ کار میں آتی ہے اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے زیر ناف بال۔ زیر ناف بال جو ہیں یہ بال ناف کے بالکل متصل جو حصہ ہوتا ہے، یعنی ناف کے ساتھ سے ہی آپ نے صفائی شروع کرنی ہے اور عضو تناسل تک یہ صفائی کرنی ہوتی ہے۔ یہ ساری جگہ اس صفائی میں شامل ہے۔ بہت سارے لوگ ناف سے بہت نیچے سے جا کر صفائی شروع کرتے ہیں اور اوپر والا حصہ باقی رہ جاتا ہے، تو وہ صفائی کامل اور مکمل نہیں ہوتی۔ جہاں سے ناف شروع ہوتی ہے، ناف کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، نچلی جانب ہوتی ہے، وہاں سے صفائی شروع کر کے عضو مخصوص تک یہ ساری صفائی کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو عضو مخصوص کے اطراف ہوتے ہیں، جو اس کی نچلی جانب ہوتی ہے، وہ جانب بھی اس صفائی میں شامل ہوتی ہے اور ان بالوں کی صفائی بھی کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو رانوں کے بال ہیں وہ اس صفائی میں شامل نہیں ہیں، لیکن ان کو صاف کرنا شرعاً جائز ہے۔ اگر کوئی ان کو صاف کرتا ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی صاف نہیں کرتا تو وہ اس جرم میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کی سنت ان بالوں کو صاف کیے بغیر بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو آخری بات ہے وہ ہے پچھلی شرمگاہ کے بالوں کو صاف کرنا۔ تو مقام دبر کے جو بال ہوتے ہیں اگر وہ بڑے ہوئے ہوں اور صفائی ستھرائی میں وہ رکاوٹ بنتے ہوں، کامل پاکیزگی اور طہارت حاصل نہ ہوتی ہو، تو ان بالوں کا مونڈنا بھی شرعاً جائز ہے۔ اللہ کریم ہمیں علم فقہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔